السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی ویڈیو میں اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کے آئی ہوں۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے ایگری کیا ہے کہ چلیں آئے ہم دونوں مل کر نا ایک بات پہ تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنے لگی ہوں۔ مجھے مائنڈ میں آتی ہے انسان کی چیزیں کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ لوگوں پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ٹھیک ہے۔ لوگ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں پہ امیدیں رکھتے ہیں، جبکہ لوگ بھروسہ بھی توڑ دیتے ہیں اور دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑیں گے، کبھی بھی آپ کو نہ اکیلا چھوڑیں گے نہ دھوکہ دیں گے، کنفرم بات ہے۔ اور یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور جب ہمیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کی بات نہ مانی تو دنیا ہمیں اکیلا کر دے گی۔ جب آپ کو دنیا اکیلا کر دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں، بھاگیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھاگ کے آپ کو گلے لگائیں گے اور زندگی بھر آپ کو گلے سے لگا کے رکھیں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عزت، ذلت، دولت، شہرت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی نے انٹرویو کیا تھا، مجھے اس کا انٹرویو کی بات بہت ہی زبردست لگی ہے، مجھے آج تک نہیں بھولی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ انسان میں سب سے زیادہ ایٹیٹیوڈ کب آتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ جب اسے اکیلا کر دیا جائے اور وہ اکیلا رہنا سیکھ جائے تو اس میں ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی زبردست لگی، تو مگر میں صرف یہ دو ایڈیشن کروں گی کہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیے اور دوسرا ایٹیٹیوڈ کی جگہ اس کے اندر شکر گزاری آ جائے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، ہمبل رہنا اور سائلنٹ آبزرویشن۔ یہ چیزیں آپ کو بہت مزہ دیتی ہیں جب آپ ہمبل رہ کے زندگی گزاریں اور لوگوں کو چپ رہ کے لوگوں کی آبزرویشن کریں کہ یار وہ کس طرح مل رہا ہے، مجھے پہلے کس طرح ملتا تھا، آپ کس طرح مل رہا ہے۔ اس چیز کہیں کچھ نہیں، مگر اس چیز میں نا ایک الگ ہی مزہ ہے، مگر آپ آبزرویشن ضرور کریں، میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ اور ایک یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے نا کچھ آپ کو دینا تو ساری دنیا بھی آپ کو مل کے دے سکے تو وہ آپ کو نہیں دے سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہنا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے، ساری دنیا بھی چاہے آپ سے وہ چیز کھینچ لیں تو وہ آپ کو نہیں دے سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دینا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے ہسبینڈ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو اپنے اس ویڈیو کو شروع کیا اس میں دو چیزیں میں سمجھ سکا ہوں جس پہ آپ گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اکیلا ہونے سے کیوں ڈرتا ہے، جی۔ دوسرا انسان کو اکیلا کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے۔ ہاں۔ انسان اکیلا ہونے سے کیوں ڈرتا ہے؟ مجھے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھائیے یا بتائیے کہ جب قبر میں آپ نے اکیلے نے رہنا ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں جب آپ نے اکیلے نے رہنا ہے، اس میں جب آپ یہ سوچتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ مجھے وہاں پہ اللہ کا ساتھ چاہیے، تو پھر اس دنیا میں اکیلے رہنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں بھی آپ اللہ کا ساتھ مانگیں۔ سوشل ہونا چاہتے ہیں نا، جھمکٹا لگا رہے اور پھر قبر کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا، سوچنا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان اکیلا ہونے سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، سب سے بڑی بات۔ جب ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی تو ہم لوگوں سے توقعات لگا بیٹھیں گے، اور جب وہ توقعات ٹوٹتی ہیں، لوگ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترتے تو پھر ہم صدمے میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ توقع لگائی تھی اس بندے سے کہ یہ مجھے زندگی میں، فار ایگزامپل جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے ہم وہی بات کر لیتے ہیں، کہ یہ مجھے زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، زندگی میں کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، تو جب وہ کرتا ہے تو پھر ہم صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل جینا تبھی آتا ہے جب دنیا آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی۔ جی بالکل، جب دنیا آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، جینے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے
جب دنیا آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے. اور اس ٹائم جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اور جو مخلص نہیں ہوتے نا, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ایسے باہر نکال دیتے ہیں, اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا, میں 1 منٹ کے لیے میں اخلاقیات پہ بھی بات کروں گا, 1 منٹ کے لیے میں دین پہ بات کروں گا, بعد میں دنیاوی بات کر لوں کہ انسان کو اکیلا کب چھوڑا جاتا ہے. انسان کو اکیلا اس کی شخصیت دیکھ کے نہیں چھوڑا جاتا, اس کا اخلاق دیکھ کے نہیں چھوڑا جاتا. انسان کو اکیلا اس کی فائنینشیل پوزیشن دیکھ کے چھوڑا جاتا ہے. معاشی حالات آپ کے کیا ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑا جاتا ہے, اور رب کریم کبھی آپ کو آپ کی حیثیت دیکھ کے اکیلا نہیں چھوڑتا. رب کہتا ہے میری طرف 1 قدم بڑھائیں, میں آپ کی طرف 70 قدم بڑھاؤں گا. جیسے آپ نے ایک بات کی کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عزت ذلت یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کی عزت اللہ کے ہاتھ میں, ذلت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ کی زندگی, موت, اولاد, یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں, اس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. زندگی میں جب آپ کا یقین اپنے رب پہ نہیں ہوگا تو آپ ڈریں گے کہ مجھے دنیا میں کوئی اکیلا نہ چھوڑ دے. تب آپ کی توقعات آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو آپ کو سبز باغ بھی دکھاتے ان سے ہوں گی. اور آپ کی جیب میں اگر روپیے نہیں ہیں, آپ کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہے, تو آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, آپ کا کوئی دوست احباب نہیں ہے, آپ کے کوئی بھائی بہن نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی میں کوئی بندہ جس کی فائنینشیل پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اللہ نے ہمارے اختیار میں صرف اور صرف محنت اور کوشش رکھی ہے. میں اگر معاشی طور پہ کمزور ہوں اور میں محنت بہت کر رہا ہوں تو وقت مقرر ہے کہ مجھے اس کا ریٹرن کب اللہ کی ذات نے دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بہت مشکل حالات میں جا کے اللہ کے قریب ہو جاؤں, مجھے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو, اور جب حالات بہت اچھے ہو جائیں تو میں بھول جاؤں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ نے اپنے قریب کر کے یہ سب کچھ دیا تھا اور آج نہیں ہے. تو کسی کی معاشی حیثیت دیکھ کے میں دنیاوی بات کر رہا ہوں جو کہ ہو رہا ہے یہاں پہ, ایسے ہی ہو رہا ہے. معاشی حیثیت دیکھ کے کبھی بھی اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار نہ کریں, اور جب آپ کو اللہ کی ذات عروج دے دیتی ہے تو پھر اپنے رویے تبدیل نہ کریں. دیکھیں, آپ اگر معاشی طور پہ کمزور ہو گئے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو رشتہ دار ہیں, جو دوست احباب ہیں, جن کا آپ کے ساتھ تعلق تھا جب آپ فائنینشیل اسٹرانگ تھے, اور وہ آپ کو چھوڑ گئے, یہ ان کا فیل ہے. آج آپ کے معاشی حالات اچھے ہیں, آپ ان کو ملیں, آپ ان کو مت چھوڑیں. اگر آپ چھوڑیں گے اب آپ کا فیل ہے. تو اسلام ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی ستائے تو خاموش ہو جائیں, آپ کو کوئی گالی دے تو خاموش ہو جائیں, اور خاموشی میں برکت ہے. جب آپ کسی کو جواب نہیں دیں گے تو بات آگے بڑھے گی نہیں. اور جب مالی حالات آپ کے درست ہوں تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں. اچھا, یہ دنیاوی باتیں میں ساری کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. دینی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو اللہ سے اچھا اور بہترین دوست آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل میرا
وزیر اعظم سے یا وزیر اعلیٰ سے تعلق ہے تو مجھے کوئی کام ہے جو وزیر اعلیٰ خود کر سکتا ہے، تو جب میرا اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے تو میرا وہ کام آسان ہو جائے گا۔ اگر میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر میں کیا ہوں، میں در بدر ہوں۔ کبھی کسی کو کہوں گا کہ آپ کا تعلق ہے وزیر اعلیٰ سے تو میرا یہ کام کروا دیں، کبھی کسی کو کہوں گا، تو آپ کے سارے ہی کام، سارے ہی رستے بہت آسان ہو جاتے ہیں جب آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ کو کوئی اکیلا چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ بات ہے نا کہ لوگ سنسیئر بھی تو نہیں نہ ہوتے ہمارے ساتھ، اگر ہم کسی کو کام کہہ دیں وہ اگلا بہت تسلیاں دلاتا ہے مگر اندر سے وہ سنسیئر نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہی سنسیئر ہے، اس نے ہمیں حامی دلائی، تسلی دی، یہ ہمارے اندر دھوکے، مطلب کہ ہمیں دھوکے میں رہنا پسند ہے، اگر وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہمیں اس میں رہنا پسند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ، وہی نا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ تسلیاں اور کام، یہ دھوکہ، یہ دنیاوی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی کام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیشہ شکوہ اور شکایت کرنے والا بندہ کمزور ہوتا ہے۔ لوگ پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کو جو شکوے شکایت کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ تو کرتے ہی شکوہ اور شکایت ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتا دوں، اگر آپ نے اندرونی طور پہ مضبوط ہونا ہے آپ شکوہ اور شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح بات۔ آپ کو کوئی شادی پہ بلاتا ہے یا نہیں بلاتا، آپ اگنور کر دیں، شکایت کرنا، شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے، نہیں بلاتا، آپ کو کوئی کھانے پہ بلاتا ہے، نہیں بلاتا، آپ کو کوئی ملتا ہے، نہیں ملتا، آپ کے بارے میں کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے، نہیں کرتا، آپ شکوہ اور شکایت کرنا چھوڑ دیں، آپ کی زندگی انتہائی آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے، انتہائی آسان ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر ہم کسی کو کام کہہ دیتے ہیں اور وہ ہمیں اندھیرے میں رکھتا ہے، ہمارا کام نہیں کرتا، ہم نے اس سے توقعات لگائی ہوتی ہیں اور وہ ہمارا کام نہیں کرتا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان ساری چیزوں سے باہر نکلنے کا نا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ فار ایگزامپل، میں مثال دے کے آپ کے جو دیکھنے والے انہیں سمجھاتا ہوں۔ مجھے آپ سے ایک کام ہے، آپ نے مجھے کہا کہ کل آپ کا کام ہو جائے گا، اگلا دن آ جاتا ہے، میں آپ کو کال کرتا ہوں، آپ مجھے رسپونڈ نہیں کرتی، میں آپ کو کال کرتا ہوں، آپ کہہ دیتی ہیں جی آج نہیں کل ہوگا، آپ کہہ دیتی ہیں جی کل نہیں پرسوں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے صدمے میں جانا ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا آپ اپنے آپ کو یہ سوچ کے ریلیکس کر لیں کہ اللہ کی طرف سے جب منظوری ہوگی تو میرا کام ہو جائے گا، وہ منظوری نہیں ہے، ایک یہ بھی بات ہے منظوری نہیں ہے، ہاں جی، مگر یہ بھی بات ہے کہ میں دوبارہ کبھی اس بندے کو زندگی میں نہیں کہوں گی کہ میرا یہ کام کر دے۔ جب مجھے پتا چل گیا کہ ایک دفعہ اس نے مجھے اگنور کر دیا، میرا کام نہیں کیا، تو میں اللہ تعالیٰ کے سے دعا کروں گی یا اللہ پاک میرا کام کروا دے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ یہی وہ ہوگی نا چیز کے سہارے ہمیں لٹکایا جا رہا ہے، ٹال مٹول کی جا رہی ہے، تو آپ کوشش کریں اس بندے کو دوبارہ کوئی کام نہ کریں، بہت ہی ضروری ہے نا، تو پھر کام کریں، بلا وجہ اس کو دوبارہ وہ کام نہ کریں اگر ایک بندے نے ایک دفعہ نہ کر دیا تو۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک منفی سوچ اور ایک مثبت سوچ بھی اس میں تھوڑی سی ہم شامل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، میں تھوڑا سا اس بات میں سوچتی ہوں ایسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں بات پتہ کیا، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ نے لا تعلقی نہیں کرنی، نہیں کام نہ کریں، میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلنے لگا، لا تعلقی نہیں۔ اچھا، ہم نا اپنی زندگی کو انتہائی آسان کر سکتے ہیں اگر ہم ہر وقت مثبت سوچیں، تو ہم منفی خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے
تقریباً کوئی 18 سے 20 سال جاب کی ہے اور کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کی ہے اور میرا تعلق رہا ہے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ. میں پھر ایگزامپل ایک دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ پھر یہ سوچیں کہ اگلے بندے نے میرا کام نہیں کیا اور آپ اپنے ذہن میں منفی خیالات اس بندے کے حوالے سے پیدا کر لیں اور پھر کڑتے رہیں جس جگہ پہ آپ کو وہ نظر آئے تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جائے کہ اس بندے نے میرا یہ کام نہیں کیا. میں آپ کو اس میں سے بھی باہر نکلنے کا ایک رستہ بتا دیتا ہوں. میں میڈیا انڈسٹری میں 18 سال میں نے گزارے. مجھے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دوست احباب اور جو قریبی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا رشتہ دار کزن وغیرہ وہ ساروں کو پتہ ہوتا تھا سبھی کو کہ یہ بندہ میڈیا کا ہے, کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہونی ہے تو اس بندے کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کر سکتے. ہاں جی. اچھا, اب مجھے فار ایگزامپل 10 لوگوں نے کام کہا, ان میں سے 9 کا کام ہو گیا, ایک کا کام کسی وجہ سے نہیں ہو سکا, یا تو وہ میرے اختیار میں نہیں تھا یا میں نے آگے ریکویسٹ کی وہ نہیں ہو سکا. اب وہ ایک بندے کے ذہن میں میرے لیے منفی خیالات آ گئے کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے, اس بندے کو دوبارہ کام نہیں کہنا, یہ بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اچھا, جو باقی 9 لوگ ہیں ان سے اگر آپ کامنٹس لیں گے تو انہوں نے کہنا کہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا. اچھا, اب وہ جو ایک بندہ تھا یا 1% کا جو کام نہیں ہو سکا وہ دوبارہ کوئی کام کہے کہ اگر دیکھے ہوپ فلی کہ وہ کام ہو جائے, یا ہم نے نہیں کہنا تو ایزی ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں, اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ اچھا یار اس نے ہوپ فلی کوشش کی ہو وہ کام نہیں ہوا, یا اللہ کی طرف سے منظوری اس کام کی نہیں تھی, نہیں ہوا. آپ کتنے ریلیکس ہو جائیں گے, آپ لوگوں کے بارے میں منفی خیالات رکھنے چھوڑ دیں گے, آپ اندر ہی اندر کڑنا چھوڑ دیں گے, آپ کی زندگی اپنی آسان ہو جائے گی. دوسری بات یہ, میں پھر چونکہ مجھے آج موقع ملا ہے ویڈیو میں گفتگو کرنے کا, میری مصروفیت اور طرح کی ہوتی ہے, ہم اس کو پارٹیشن میں کر لیں گے نا, نیکسٹ ان سے ضرور رکھیں گے ہم, انشاءاللہ کوشش کریں گے ضرور. میں پھر 2 چیزیں کہوں گا. ایک تو آپ مثبت سوچیں, منفی سوچ اپنے ذہن سے نکال ہی دیں. دوسری بات یہ, آپ جدھر بھی گیدرنگ کرتے ہیں فار ایگزامپل 2 لوگ گیدرنگ, جیسے ہم میاں بیوی بیٹھے ہوئے, میری ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے اور میں نے بیٹھنا ہے, ہم نے اپنی گفتگو کرنی ہے, یا کسی کے حوالے سے کوئی اچھی بات ہے تو وہ مجھے آپ نے بتانی ہے. ہم نے منفی گفتگو نہیں کرنی یا کسی کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. آپ بھی یہ کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ گلا شکوہ کرنا چھوڑ دیں, آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یہ میری آپ سب سے درخواست ہے. جب آپ اللہ کے, پھر موضوع پہ ہم آ جاتے ہیں, گفتگو زیادہ ہو گئی ہے لمبی, جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیں گے, پھر آپ کا دنیا اور آخرت میں یہ ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں, یا مجھے اکیلا کر دیا جائے گا, یا مجھے فلاں نے اکیلا چھوڑ دیا. یہ کام کر لیں. صحیح, مزید نہیں, بہت شکریہ. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اب ویورس ان سے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور سیٹنگ رکھیں گے, کیونکہ ٹائم جو ہے نا بڑا شارٹ ہوتا ہے, تو ایک کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے ہر چیزوں کو. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. آج بہت مشکل سے میرے ساتھ, آج میں نے کہا آج گھر پہ آج ہم ویڈیو بناتے ہیں, اس چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں. بہت شکریہ. چلے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.